إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، رمضان المبارک کے آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں. یہ ماہ مبارک جو ہے رمضان المبارک، یہ انسانی تربیت اور ایک انسان کے بہترین بننے کا ایک انتہائی زبردست اور سب سے بہتر طریقہ ہے. رمضان المبارک میں ہم اور آپ غور کریں تو بندگی اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور انسان کتنی زبردست دن بھر بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے عملی. اللہ رب العالمین نے سب چیز جائز قرار دی ہے، پانی جائز، کھانا جائز، سب جائز. ایک حکم اللہ کا آیا کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا ہے. شدید پیاس ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک قطرہ پانی آدمی نہیں لے رہا ہے. یہ اپنے آپ پر خواہش پر کنٹرول کی انتہا، جو جائز بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن رب کا حکم ہے، روک لیا. بھوک شدید ہے، تنہائی ہے، کھا سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھے تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس نے روک لیا. یہ دن بھر اس کا مظاہرہ کرتا ہے کہ بندگی کی اس مقام پر روزہ مجھ کو پہنچا دیا ہے جہاں میں اپنی ضرورت اور خواہشوں کے باوجود اپنے نفس پر کنٹرول. بس یہی پورا کے پورا عمل اگر زندگی میں آدمی کے آ جاتا ہے، سمجھ لیجئے وہ کامیاب ترین انسان ہے. روزہ انسانی تربیت کا ایک انتہائی زبردست ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا روزے کے ذریعے تم لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اللہ سے انتہائی محبت اور انتہائی ڈر کا نام ہے. انتہائی محبت یہ کہ جب محبت اپنے عروج پر اور انتہا پر پہنچتی ہے تو محبوب کو راضی کرنے کے لیے آدمی ہر قربانی دے دیتا ہے، ہر قسم کی قربانی سے گزر جاتا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے کہ حضرت سمیہ خوشی خوشی شہادت قبول کر رہی ہے. یہ اللہ کی محبت ہے جو بدر و احد میں مسکراتے ہوئے جانے دے رہے ہیں صحابہ کرام. یہ اللہ کی محبت تھی. گھر بار، رشتے، کاروبار، تجارت، وطن، سب اللہ کے اوپر قربان کر دیا. یہ محبت جب اپنے عروج کو پہنچتی ہے، جب مال مانگا ابو بکر پورا مال لے کر آئے، حضرت عمر آدھا مال لے کر آئے، حضرت طلحہ نے 1300 ٹن کھجوریں دی، حضرت عباس جب مال اٹھا کر لا رہے ہیں انتہائی بلند و بالا قد و قامت کے تھے، لیکن بوجھ ان کو عاجز کیے ہوئے تھا. ایک صحابی کچھ نہیں ہے، رات بھر مزدوری کی، اور اس کے بعد مزدوری کرنے کے بعد جو کھجوریں ملی آدھی اپنی بیوی بچوں کے سامنے رکھی اور آدھا اللہ کے نبی کے سامنے. یہ محبت ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اب اللہ کو راضی کرنا ہے. گھر آئے حضرت طلحہ، بیوی سے پوچھا 2 بھوکے مہمان ہیں. کہا کچھ فکر کی ضرورت نہیں ہے، کھانا صرف 2 لوگوں کا ہے. بچے بھوکے ہیں، تم بھوکے ہو، میں بھوکی. بچوں کو سلا دیا، چراغ بجھا دیا. طلحہ سے کہا تم کھانا مت، صرف اس انداز میں ان لوگوں کے ساتھ شریک ہونا جیسے لقمہ منہ میں جا رہا ہے لیکن ہاتھ خالی رہے. یہ محبت تھی کہ چراغ بجھا کر کے اللہ کے دین پر عمل. محبت جب اپنی انتہا پر پہنچتی ہے تو قربانی کے ان مناظر اور ان مقامات سے آدمی گزرتا ہے جو عام انسان کے تصور سے بالا تر ہوتی ہے. یہ صحابہ کرام بھی ہماری طرح انسان تھے، ان کے بھی رشتہ و پیوند تھے، ان کے بھی تعلقات تھے، لیکن اس کے باوجود یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے. ایسی تنہائی کی عبادت کے نبی کو بھی علم نہیں. شب معراج لوٹ کر آتے ہیں، کہتے ہیں بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی وہاں. حضرت بلال کہتے ہیں کچھ نہیں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. یہ اللہ کی محبت. تنہائی میں کس عمل کو جہاں موقع ملے میرا رب راضی ہو جائے، اور اللہ کا ڈر اور خوف، یہ
یہ جب آدمی کے اندر آتا ہے تو پھر گناہ اس کے سامنے موجود ہو لیکن اس سے رک جاتا ہے، اس مقام پر پہنچتا ہے. اور اگر کبھی غلطی سرزد ہو گئی تو توبہ ایسی کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ماعز اسلمی اور غامدیہ دونوں سے غلطی ہوئی، زنا ہوا. اللہ نے ارشاد فرمایا اہل ایمان جنتیوں کی صفت وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا. اگر ان سے کوئی فاحش کام ہو جاتا ہے فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، صفت آ جاتی ہے غلطی کی. جب ان لوگوں کو رجم کیا گیا تو تبصرے ہوئے، کسی نے غامدیہ کے بارے میں کہا کہ اللہ نے پردہ ڈھانکا تھا، خود پردہ کھول دیے. ماعز اسلمی کے بارے میں یہ جملہ کہا گیا جب ان کا خون کے کچھ قطرے ایک صحابی کے بدن پر آ گئے تو کہا ایک زانی کا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک کے بارے میں کہ اگر 70 لوگوں میں اس کی توبہ کو بانٹ دیا جاتا، ایسے روئے، ایسے گڑگڑائے، ایسے بلبلائے، ایسے اللہ کو راضی کیا کہ سب کے اللہ مغفرت کر دیتا. ایک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کی توبہ کو اگر پوری وادی میں تقسیم کر دیا جاتا اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا. کس مقام پر آدمی پہنچتا ہے؟ مرثد بن نبی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. رات کی تنہائی ہے، سناٹا ہے، ایک عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے، پرانی سناچا اسلام سے پہلے کی. ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑے طاقتور تھے. یہ زمانہ جاہلیت میں گھوڑے کے دونوں ٹانگ باندھ کر کے اس کو کاندھے پر رکھ کر دیوار پھاند جاتے تھے. اللہ نے اتنی طاقت دی تھی. اور اسلام ساری صلاحیتوں کے صحیح استعمال کا نام ہے. آپ کے پاس مال بہت ہے، فضول خرچی نہیں. انڈین مبذرین کانو اخوان الشیاطین، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرو، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، نیک کاموں میں خرچ کرو. کسی کے بہتے آنسو کو پوچھ کر اس کے چہرے پر مسکان بکھیر دو. یہ ہے دین. مال کا خرچ کرنا کمانے میں روکا نہیں گیا. احرص علی ما ینفعک، اپنے فائدے کے لیے حریص بنو، ولا تعجز، عاجز نہ بنو، واستعین باللہ، اللہ پر توکل کرو. اسلام بالکل نیچرل چیزیں، ہر چیز کا صحیح استعمال. اللہ نے جتنے جذبے ہمارے اندر رکھے ہیں ہر جذبے کا پازیٹو استعمال اسلام نے بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بہت طاقتور ہو، اب اس طاقت کا اسلام کے لیے استعمال کرو. طاقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور مشرکین مکہ نے ان کو گرفتار کیا ہے ان کو رہائی دلاؤ. یہ گئے قیدی کو چھڑانے کے لیے، واقعہ لمبا ہے، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. قیدی کو چھڑانے کے لیے جب گئے تو ایک شناسا خاتون جو اسلام سے پہلے سے اس کی شناسائی تھی ان سے، رات کی تنہائی سناٹا، مرثد کو دیکھا، کہا مرثد آؤ، تنہائی سناٹا، رات کا وقت، رات ہمارے ساتھ گزارو. آپ نے ارشاد فرمایا ایک جملہ ہے بظاہر لیکن یہ اللہ رب العالمین کے خوف کا کھلا ہوا اظہار. ذرا سوچئے بندگی کس مقام پر پہنچتی ہے جب تقویٰ آتا ہے. ایک جملہ کہا میں مسلمان ہوں. اس نے دعوت دی گناہ کی، آپ نے کہا میں مسلمان ہوں. اب میری خواہشات بھی میری پابند نہیں ہے جہاں چاہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں حکم دے گا وہیں پر ان خواہشوں کو استعمال کروں گا، ان خواہشوں کا وہیں پر استعمال ہوگا. اب میری تنہائی اور میری مجلس بھی میری نہیں، رب کے احکامات کی پابند. اس نے دھمکی دی کہ لوگوں کو شور مچا کر کے بلا لوں گی. کہا پرواہ نہیں. اس نے مچایا شور، لوگ آئے پکڑنے کے لیے. حضرت مرثد بن نبی مرثد غنوی جیسا زبردست بہادر طاقتور انسان، وہ ارشاد وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ چھپ گیا، لوگ پیشاب ڈھونڈتے رہے نہیں ملا، تو ایک مقام پر پیشاب کر رہے تھے، اس کے چھینٹے میرے اوپر آ رہے تھے. ذرا تصور کیجیے، گناہ سے بچ گئے. کہتے ہیں اس کے بعد جب یہ اپنے ڈیروں پر چلے گئے نا امید ہو کر، تو میں نے اس قیدی کو اٹھایا اور اس کو لے کر ایک محفوظ مقام پر پہنچنے کے بعد کہا تو نے مجھ کو تھکا دیا. یہ تو جب تقویٰ یہ روزے سے پیدا ہوتا ہے، اور تقویٰ اگر آدمی کے اندر آ گیا تو نیکیوں کے انتہا پر وہ نظر آتا ہے اور گناہوں سے رکنے کے معاملے میں انتہائی محتاط اور انتہائی محفوظ نظر آتا ہے. یہی روزے کی تربیت، یہی ہے. اپنے نفس کی خواہش، اپنے جسم کی خواہش، اپنی تمناؤں کی خواہش، سب کو روک لینا، سب پر بھرپور کنٹرول، یہ روزہ. اس رمضان المبارک میں جب اس تربیت سے ہم گزر رہے ہیں تو اس تربیت کو جو ہوئی ہے
उम्र भर, साल भर, हर वक्त कैसे जिंदगी गुजारना है कामयाब तरीन इंसान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत बड़ा इनाम इस महीने में दिया, शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया। अज़मत कुरान ये कितना वसी वरीज़ उन्वान है कि अगर इसके किसी एक पहलू पर आदमी गुफ्तगू करे तो कई खिताबात नाकाफी हो। यूँ समझिए कि मेरा खिताब अनावीन पर मुनाज़िर होगा, मुख्तलिफ पहलुओं की थोड़ी थोड़ी बातें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी अजीम किताब इस माह मुबारक में नाजिल फरमाई। कुरान क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको जब पहाड़ पर नाजिल फरमाया तो लरस गया वो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको हमारी हिदायत और रहबरी और रहनुमाई के लिए नाजिल किया। ये बेमिसाल किताब है, ऐसी कोई किताब नहीं, कोई किताब इसके जैसी नहीं। अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले इसके बारे में इरशाद फरमाया, व इन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। अगर तुम ये समझते हो कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है, इस किताब के बारे में अगर कोई शक है तो ऐसी एक सूरत देखिए, 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान के बारे में कहा है, एक सूरत सारे जिनों और इंसानों को अल्लाह ताला ने कहा। यहाँ पर तो मुशरिकीन से कहा जा रहा है, व इन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। अल्लाह के अलावा जितने तुम्हारे मददगार हैं सबको बना लो। एक आयत। कहीं चैलेंज का अंदाज देखिए, कुल्ल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन, सारे जिनों और इंसानों को मिला लो, एक सूरत, एक आयत बना ला। 1400 साल पहले कुरान ने कहा, आज तक कोई एक आयत, एक सूरत नहीं बना सका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का वाकया बड़ा मशहूर है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दौर में जब अहले अरब कोई कलाम लिखते तो उसे काबतुल्लाह में टांग देते, फिर उस्ताद शोरा आकर के उसकी तस्रीह करते। अल्लाह के नबी पर जब यह सूरत नाजिल हुई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कागज पर लिख करके उसको लटका दिया। अब जब उस वक्त के असातिज़ा, उस वक्त के बड़े बड़े कादिरुल कलाम शोरा ने जब उसको देखा तो एक वाकया बड़ा मशहूर है कि एक शायर वहां खड़ा हो गया कि शायद किसी शख्स ने यह नया कलाम लिखा है, देखकर इसकी तस्हीह कर देते हैं। उसने उसमें कुछ तब्दीली की, लेकिन उसको लगा कि कलाम की बलागत, उसका हुस्न, उसकी लताफत, उसकी शेरीनी खत्म हो चुकी है। उसने फिर वैसे ही लिख दिया, फिर उसमें कुछ इजाफा किया, फिर वही हुआ। कई मर्तबा ये अमल करने के बाद आखिरी जुमला वो लिखता है, बहादा कौलुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। जरा सा इसमें अगर नुक्ता रखा जाए तो इसका हुस्न, इसकी लताफत और इसकी बलागत सब खत्म हो जाती है। मौलाना इनायतुल्लाह मशरिकी ने एक जुमला कहा है, एक वाकया लिखा है कि एक मुस्तशरिक के साथ वो बैठे हुए थे। इन लोगों ने आपस में गुफ्तगू की कि हम एक जुमला बनाते हैं किसी चीज के बड़े होने के बारे में। 23 जुमले उन्होंने अपनी किताब के अंदर नकल किए, 23। उसके बाद मौलाना इनायतुल्लाह कहते हैं कि उस मुस्तशरिक के सामने ये जुमला मौलाना मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर जहन्नम के हजम के बारे में कहता है। जब सारे जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो एक जुमला अल्लाह ताला कहता है, जहन्नम कहेगी हल मिन मजीद, क्या और है? वो मुस्तशरिक अरबी जानता था, कुरान को पढ़ा, अरबी जबान जानता था। मांडी पर अपनी रान पर तेज से हाथ पर रख करके खड़ा हो गया और कहता है, ऐसा जुमला, इससे बलीग जुमला अदा ही नहीं किया जा सकता। बड़ा मशहूर वाकया है। डॉक्टर मोरिस मोकाई, शाह फैसल का ऑपरेशन था, तो मोरिस मोकाई की आदत थी कि कोई ऐसा जुमला जरूर बोलता था दीन के बारे में कि आदमी शक में पड़ जाए। जब शाह फैसल के ऑपरेशन के लिए ले जाया गया तो मोरिस मोकाई कहता है कि तुम ये मानते हो कि अल्लाह का कलाम? कहा हाँ मानता हूँ। हज़रत शाह फैसल ने कहा ये भी मानते हो ये बेमिसाल किताब है? हाँ ये भी मानता हूँ। तो मोरिस मोकाई कहता है कि मैंने तो पढ़ा लेकिन मुझको तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तो शाह फैसल ने मुस्कुरा करके सवाल किया, तुमने कुरान पढ़ा है या किसी का तर्जुमा पढ़ा है? तो उन्होंने कहा
مطلب ترجمہ پڑھا انگلش. تو بولے تم نے انسان کی زبان پڑھی, اگر قرآن کے اوپر اگر گفتگو کرنا ہے تو بولے قرآن کی زبان تو سیکھو. بڑی ضدی طبیعت کا آدمی تھا, رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں عربی زبان سیکھی اس نے, ڈاکٹر مورس بوکائی نے. اور جب اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی تو ابھی پچھلے دنوں جب خبر آئی تھی تو 80 سے زیادہ عمر ہو چکی تھی, اور دین کے بہترین داعیوں میں سے, بہترین داعیوں میں سے اسلام قبول کر لیا. ایسے بے شمار واقعات ہیں. اللہ نے 1400 سال پہلے کہا ایک آیت سارے جنوں اور انسانوں کو ملا لو, سب کو ایک آیت. بہت سارے واقعات ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں رک نہیں سکتا ایک جگہ. ایسی ایک صورت یہ ایک آیت بنا لاؤ, ذرا سا آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھیے. زبان تو ادا کرے گی لیکن نکلے گا دل سے. اللہ نے اگلا جملہ کیا کہا, 1400 سال پہلے یہ کہا گیا اسلام کے خلاف اگر آج کوششوں کی بات کی جائے تو بے شمار لاکھوں ویب سائٹ اور ہزاروں کیا لاکھوں چینل صرف 24 گھنٹہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں. 24 گھنٹہ صرف یہی کام ہے ان کا, انسانوں کا تحریر, یہ سب کرنا نہیں ہے آپ کو. بس صرف ایک آیت کی ایک صورت بنا لاؤ. کبھی نے تدبر کیا کتنے جنگیں ہوئی, اللہ کے نبی کے سامنے کیا نہیں کیا مشرکین مکہ نے, سب کچھ کیا. 3 سال 6 میں ابی طالب میں بائیکاٹ, ہجرت میں مجبور, 18 قتلوں کی کوششیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ سب نہیں, ایک آیت, بس ایک صورت. یہ 1400 سالوں میں ساری چیزیں اسلام مخالفین نے کی, یہی ایک چھوڑ کر. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کھلا ہوا پیغام ہے, یہی تو نہیں کر سکتے تھے جو کر سکتے تھے وہ سب کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. اور اللہ نے یہ چیز 1400 سال پہلے کہی ہے. جملے قرآن کے دیکھیے, پہلے پارے کی 3 رکوع کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمانے کے بعد وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگلا جملہ اللہ کہہ رہا ہے اور صرف وہ رب کہہ سکتا ہے, انسان نہیں کہہ سکتا یہ جملہ. کیوں, کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, نہیں لا سکتے, ہرگز نہیں لا سکتے. یہ فیصلہ سنا رہا ہے اللہ, کیونکہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا, وہ جانتا ہے میں نے یہ صلاحیت دی ہی نہیں ہے تم کو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, نہیں لا سکتے, ہرگز نہیں. آج تک 1400 سال سے قرآن کہہ رہا ہے تم نہیں لا سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, اب فیصلہ بھی سن لو, اس فیصلے کے بعد اگلا تمہارا انجام. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. تو آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, وہ تمہارا انجام ہے. ایسی کوئی کتاب؟ یہ ایک پہلو بے مثال. بہت سارے واقعات ذہن میں ابھر رہے ہیں لیکن محدود وقت میں بولنا بہرحال بڑا مشکل مرحلہ ہے. یہ محفوظ کتاب ہے. کیسی محفوظ؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیسی محفوظ؟ جیسی اللہ نے نازل کی اللہ کے نبی پر آج تک بالکل ویسے ہی محفوظ ہے. اس کے ایک حرف میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکی. بہت ساری کوششیں ہوئی. مشہور واقعہ ہے, صلاح الدین ایوبی کے دور میں رجنالڈو نامی ایک بادشاہ تھا. اس کے دماغ میں یہ خناس آیا کہ دنیا سے قرآن ختم کرے, تو جس علاقے کو مسلمانوں کے فتح کرتا سارے قرآن کے نسخے بلا کر کے جلا دیتا, یہ دریا بردو کر دیتا. ایک بزرگ اس کے پاس آئے, 2 بچوں کو لوگ, 10 سال کا, 11 سال کا. ابھی ہم نے ایک معصوم بچے سے قرآن سنا, پہلی 2 رکعتیں. میں پوچھ رہا تھا اس بچے کو دیکھ کر, یہ اللہ نے جو حفاظت کا اعلان کیا ہے 2 معصوم بچوں کو لے کر آیا. پہلا بچہ پڑھنا شروع ہوا, جب وہ چپ ہوا تو دوسرا جب چپ ہوا تو پہلا. رجنالڈو حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا ہے. بزرگوں کہتے ہیں تو قرآن ختم کرنے نکلا ہے, ہم نے ایسے معصوم سینوں میں ایسے منتقل کر دیا ہے, یہ اوراق کا محتاج نہیں ہے, اس کو طباعت اور یہ سب کی محتاجگی نہیں ہے. آج دنیا کی واحد کتاب قرآن مجید ہے جس کے ہزاروں, سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں نہیں, کروڑ نہیں, ارب کی تعداد میں حفاظ ہیں. یہ اسی حفاظت کا انتظام و انسرام ہے. کیسی محفوظ کتاب؟ ایک جملہ سے بھی اللہ رب العالمین نے اس کی کیسی حفاظت فرمائی. ابراہیم کا لفظ میں اکثر کہتا ہوں 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے.
ایک اس کے لکھنے کا طریقہ ہے، ہے کے نیچے زیر رہے گا اور اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے اوپر جزم رہے گا، الف پہ زیر، بے پہ جزم، اور رے پر زبر، اس کے بعد ہے پر زیر، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے اوپر جزم، پھر میم پر زبر. یہ ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ ابراہیم لکھنے کا ہے کہ الف اور بے، الف پہ زیر، بے پہ جزم، رے پہ زبر، اور ہے کے بعد یہ نہیں ہوگا، ہے کے نیچے کھڑا زیر ہوگا، اور میم پر زبر بغیر یہ کا. یہ دو طریقے ہیں ابراہیم لکھنے کا. قرآن کریم اٹھا کر دیکھیے، سورہ بقرہ اور آل عمران میں ابراہیم کا لفظ جتنا ہے سب بغیر زیر کے، اور اس کے علاوہ سورتوں میں جہاں بھی ابراہیم کا لفظ ہے سب زیر کے ساتھ ہے، یہ کے ساتھ ہے، یہ پر جزم، اور سورہ بقرہ اور آل عمران میں بغیر یہ کے. اور حیرت انگیز بات کہ حضرت عثمان کے دور کا لکھا ہوا قرآن جو استنبول میں موجود ہے اس میں بھی یہی کتابت ہے، اور دنیا کے ہر قرآن میں آپ کو یہی کتابت ملے گی. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی 50 مثالیں ہیں، 50 مثالیں. جرمنی کے ایک شخص کو جب قرآن کی ایک آیت سنا کہ قرآن محفوظ کتاب کیسے پاسبل کیسے ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی، پوری دنیا میں اس کے نسخے چھپتے ہیں، اور مسلمان کہتا ہے ذرا سے بھی اس میں کوئی وہ نہیں ہوئی. اس نے یہ کیا کہ دنیا کی 400 کتابیں کو 2 ایڈیشن جمع کیا. ایڈیشن کہا جاتا ہے کتاب آپ چھپی، اس کے سال بھر 2 سال بعد جب نسخے ختم ہو جاتے ہیں، بک جاتے ہیں، تو دوسری چھپتی ہے. حیرت انگیز وہ کہتا ہے کوئی کتاب کا 2 ایڈیشن ایک جیسا نہیں تھا، کسی بھی کتاب کا. اس نے اس کے بعد دنیا سے 400 قرآن جمع کیا، سارے ممالک سے خیر زدہ رہ گیا، کہیں ایک نقطے کا فرق نہیں ہے. قرآن میں آپ پڑھیے سمودا، ایک لفظ ہے سمودا، سے میم واو دال. سے پر اگر جزم زبر ہو، میم پر پیش، وا پر جزم، اور دال پر زبر، یہ لفظ پورا ہو گیا. لیکن آپ قرآن کھولیں گے تو قرآن میں کئی مقامات پر یہ جو لفظ ہے سمودا، یہ سمودا کا لفظ جو ہے اس میں آپ پائیں گے کہ الف لکھا ہوا ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے اس پر، نہ زبر نہ زیر نہ پیش. لیکن جہاں جہاں الف لکھا ہوا ہے ویسا ہی ملے گا. یہ محفوظ کتاب. کیسے محفوظ کتاب ہے؟ یہ بے شمار اس کی مثالیں ہیں. میں واقعات اگر بیان کروں، اللہ نے اس کی حفاظت کا کیسا انتظام کیا. ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے روسی انقلاب کا کمیونزم جب آیا اس کو پڑھا، مساجد کو استبل بنا دیا گیا، اسلام پر ایسی پابندی لگی کہ گھر کے اندر اگر آدمی گفتگو کرتا تھا تو ڈر ہوتا ہے تو کہیں بیٹا مخبری نہ کر دے ہوئے، باپ مخبری نہ کر دے ہوئے، اور غائب ہو جاتے تھے لوگ. جب کمیونزم ٹوٹا تو ایک عالم جب وہاں دورے کے لیے گئے تو ایک مسلم بستی میں جب گئے تو کہا تمہارے یہاں کوئی قرآن پڑھا ہوا بچہ ہے؟ تو کہا ہاں. ایک معصوم فرشتے کو 12-13 سال کا لا کر بٹھا دیا، کہا یہ. تو اس کے سامنے مصحف رکھا، اور مصحف رکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پڑھ بیٹا. اب جب وہ انگلی رکھ کر کے کہتے ہیں یہاں سے پڑھ، تو بچہ کبھی ان کا منہ دیکھتا ہے، کبھی استاد کا منہ دیکھتا ہے، اور خاموش. یہ سمجھے کہ شاید یہاں کا نہیں پڑھ سکتا. دوسری جگہ 3-4 مقامات پر استاد مسکرا رہے ہیں. اس کے بعد استاد نے کہا کہ یہ بچہ مصحف پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے، قرآن کا مصحف پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے، یہ اس سے زبانی سوال کرو. وہ عالم کہتے ہیں کہ جملہ پورا نہیں ہوتا تھا میری زبان سے، لفظ 2-3 نکلتا تھا، اور وہ بچہ اتنے دلنشی انداز میں پڑھتا تھا، ایسا انداز تھا، میں حیرت زدہ رہ گیا. میں نے کہا یہ کیا؟ کہا جب قرآن بینڈ ہو گیا تو ہم نے تہ خانوں کے اندر ایسے وفات تیار کیے. یہ اس رب نے جو اعلان کیا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، پوری حکومتی مشنری گھروں میں جاسوس بھیجنے کے باوجود اس قرآن کو کچھ نہیں کر سکی. یہ محفوظ کتاب ہے. دنیا میں کوئی چند مثالیں دے رہا ہوں عناوین کی. قرآن اس میں جو احکامات اللہ رب العالمین نے دیے ہوئے ہیں، اس کی جو تلاوت ہے اس کا ایک الگ مزہ، ایک الگ فائدہ.
اللہ کے کلام کی تلاوت، ایک حرف کے بدلے 10 نیکی. اللہ کے نبی نے کہا ایک حرف کے بدلے 10 نیکی بھی. الف لام میم ایک نہیں 3 حرف ہے. اس کے فوائد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن بڑے پیارے انداز میں پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ سے کہا کہ بھائی یہ وہی ہے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ الگ الگ جماعت پڑھا کر کے سب نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی، سب کو ابی بن کعب کی امامت میں ایک کر دیا تھا. تراویح ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا 1 روز 3 روز کی بحث میں الجھے رہتے ہیں، بہت سارے جوابات ہیں اس کے، ضمناً میں صرف کہہ دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بڑی مشہور حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. جس نے رمضان میں قیام کیا من قام، تو روزے کتنے دن رکھتے؟ 3 دن. 30 روز تو قیام کتنے دن کریں گے؟ من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے. اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل کے ساتھ اس دنیا میں جب تک آپ رہے ہر سال ایک دور کرتے تھے، لیکن جس سال اس دنیا سے رخصت ہوئے سال اللہ کے نبی نے 2 دور کیا حضرت جبرائیل کے ساتھ. خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کی امامت میں جمع کر دیا تھا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے کہا بھائی مجھ کو قرآن سناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. کہا اللہ نے تیرا نام لیا ہے. رونے لگے حضرت ابی بن کعب، احساس کے انتہا تلاوت کلام میں کہ رب بندے کا نام لے رہا ہے. اس سے بڑا احساس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تلاوت کلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. کیا ہے تلاوت؟ رمضان المبارک تلاوت کا مہینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول رات عجیب واقعہ ہوا. رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. میرے پاس گھوڑا بندھا ہوا تھا اور میرا بچہ یحییٰ سویا تھا. اچانک آسمان سے روشن کندیلوں کا ایک جھنڈ اترا، میرے قریب آیا، میرا گھوڑا بچکنے لگا. مجھ کو خوف ہوا یہ میرے بچے کو دبا نہ دے. میں نے تلاوت روک دی، وہ پھر اوپر چلے گئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسید، وہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی جو تلاوت کلام سننے کے لیے آ گئی. یہ ہے تلاوت کلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ہو سوتے وقت 30 آیت والی ایک سورت سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئے گا، عذاب قبر میں جب سر کی طرف سے آئے گا تو اس کی تلاوت روکے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنے والے جو ہیں روز محشر جب اللہ کے جناب میں کھڑے ہوں گے تو اللہ کے جناب میں یہ صورتیں کھڑی ہو کر کے کہے گی کہ اللہ یہ میری تلاوت کرنے والے تھے رب العالمین، اے اللہ بخش دے رحم فرما. اس کے لیے جھگڑے گی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر آیت الکرسی پڑھ کر کے آدمی سوتا ہے تو جس چیز پر دم کر دے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اگر سوتے وقت تو آدمی معوذتین کی تلاوت کر لے تو اللہ رب العالمین فرشتہ متعین کرتا ہے حفاظت کے لیے بے شمار فائدے. میں نے صرف چند چیزیں بیان کی. تلاوت کلام، اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ کے کلام میں جو چیزیں بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت حق کے تلاوت کے ساتھ. حق کے تلاوت کیا ہے؟ پہلے پارے کی آیت ہے. حق کے تلاوت یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، یہ پہلا حق ہے، تلاوت کی جائے. دوسرا حق ہے حق کے تلاوت، اس کو سمجھا جائے کہ اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں. 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہمارے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا، اے لوگو، ہر انسان کے لیے. اللہ کا کلام اس کے لیے ہے. دیکھے کہ اللہ نے مجھ کو کیا حکم دیا ہے، سمجھے، اس کے اوپر عمل کرنا. جو احکامات، جہنم کی جو آیتیں ہیں پناہ مانگنا، جنت کی آیتیں جب تلاوت کی تو اللہ سے جنت طلب کرنا، جو حرام ہے اس سے رک جانا، جو حلال ہے اس کے اوپر عمل کرنا. یہ پوری چیزیں حق تلاوت میں داخل ہے. ایک آدمی زندگی گزار دیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن اصول کاروبار کبھی قرآن سے نہیں دیکھا. ایک آدمی شادی کرتا ہے،
لیکن شادی کے اصول اور ضابطے، بیوی کے حقوق، بچوں کو اللہ نے کیا بیان فرمائے. زندگی میں ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں نازل فرمایا، اسے پڑھنا اور اسے سمجھنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا. حق کے تلاوت میں یہ داخل ہے یہ چیز. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر کسی آدمی کو 10 آیتیں یاد رہتی تھیں تو ہم اسے عالم مانتے تھے. وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو 10 آیتیں پورے شان نزول کے ساتھ، پورے احکامات کے ساتھ علم ہوتی تھی. قرآن کریم میں جو احکامات ہیں، ہماری جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک صفت کی بیان کی، فیہ شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے. شفا کیسے ہے؟ ہمارے یہاں اس کا بالکل عجیب مفہوم لیا لوگوں نے. مفہوم ہمارے یہاں لے لیا کہ تعویذ بنانا شروع کر دی. اور اب تو ایسا ہے کہ حروف مقطعات قرآن کریم میں ہیں. کچھ حروف ایسے ہیں جو سورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ترجمہ، کوئی معنی، کوئی مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. سلف میں بھی آپ کو نہیں ملے گا. اسی لیے وہ حروف کہیں ایک ہیں، کہیں 2، کہیں 3، کہیں اس سے زائد. جیسے نون، قاف، یہ ایک حرف ہے. الف لام میم 3 حرف. یاسین 2 حرف. طٰہٰ 2 حرف. کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم کی ابتدا میں. لیکن اس کا ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا. جہاں یہ لفظ ملے گا بالکل اس کے نیچے وہی لفظ. اور قرآن کے بارے میں بالکل صاف ہے کہ قرآن کی کوئی بات جو اللہ نے نہیں بیان کی، جو اللہ کا مقصود نہیں، اس کو بیان کرنا بدترین چیز. تفسیر بھی رائے یہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ کا مقصود نہیں تو کون سی زمین ہے جو مجھ کو پناہ دے گی، کون سا آسمان ہے جو مجھ کو سایہ دے گا. ہمارے یہاں اس کا ترجمہ نکال لیا لوگوں نے. اس کا ایک وجہ، مقصد، اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی ترجمہ، کوئی اس کی تفصیل نہیں بیان کی. اللہ کے نبی نے خاموش اختیار کی. ہم کو بھی خاموش رہنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں یہ سارے حروف نکال لیے، اس کا ایک چارٹ بناتے ہیں. دکان اور مکان پر اس کو ٹانگ دو، اس کو صبح دیکھو کو تو برکت ہوگی. ایک کام نکال لیا. تعویذ، قرآنی آیتیں، استغفر اللہ. سب سے پہلی چیز تو یہ تعویذ. ہمارے یہاں اس کو اختلافی مسئلہ سمجھتے ہیں. اختلافی ہے ہی نہیں، کسی مسلک میں نہیں ہے تعویذ. اللہ کے نبی نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے من لقى تميمة فقد اشرك ان الرقى والتمائم والتولة الشرك. یہ شرک ہے. اور شرک اللہ کے نبی نے کہا او قتلتا او حرقتا، چاہے قتل کر دیا جاؤ چاہے جلا دیا جاؤ، عقیدے کی سوداگری نہیں کرنا ہے. یہ شرک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تعویذ لکھا، امام مالک اور شافعی احمد ابن حنبل نے، لیکن بات کے ادوار میں بنایا. اللہ کے نبی نے ہر چیز کی دعا بتائی ہے. کسی ایک چیز کی تعویذ بتایا آدمی. ہمارے یہاں لوگ ایک دلیل پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے گردن میں لٹکایا. کیا لٹکایا؟ حدیث پوری پڑھ جائے گی، جواب اسی میں موجود ہے. الطیات ایک بڑی پارٹی پر لکھ کر عبداللہ بن مسعود نے لٹکا دیا تاکہ وہ یاد کرے دیکھ کر کے. اب بھی پارٹی خرید کر لاؤ ٹانگو، دعائیں یاد کرے بچہ. اچھا اگر اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، قرآن عموماً تعویذوں میں قرآن نہیں ہوتا ہے، لیکن استغفر اللہ اس نے کچھ ایسا استعمال ہے. یہ جو لڑکی اور لڑکے کے تعلقات ہوتے ہیں، قرآن کی ایک آیت کا اس میں استعمال کیا جاتا ہے. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس کا استعمال استغفر اللہ. ذرا سوچئے، قرآن کو لے کر لیٹرین میں جا رہے ہیں، قرآن کو لے کر کے زوجین ملاقات کر رہے ہیں، کیا اسی کے لیے آیا تھا؟ اس سے زیادہ بے ادبی قرآن کی نہیں ہے. ورنہ اکثر تعویذ آپ کو ملیں گے تو اس میں ہوں گے یا تو جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل اور ابلیس، حامان، شداد، قارون کے نام، یا تو حروف تہجی اور نمبرات ملیں گے. پہاڑے کی کتاب لیتے ہیں، اس میں سے کچھ بھی نمبر ڈال دو. اب یہ نمبرات جو ہے علم العداد، یہ مسلمانوں کا علم ہے ہی نہیں. یہ کلدانی سلطنت کا جو سب سے بڑا تجار پجاری تھا، بال دیوتا کا،
اس نے اس کو ایجاد کیا ہے، علم الہدات کو. یہ جو ہے ابجد حوت ہتی کلمن ساقاست کلمن کرست صافس یہ کیسی ہے؟ ابجد، الف کا 1 بے کا 2 جیم کا 3 دال کا 4، حوت ہے کا 5 واو کا 6 زے کا 7، ہتی بڑے ہے کا 8 توئے کا 9 یہ کا 10، کلمن کاف کا 20 لام کا 30. اب ایسے جب 100 ہوگا تو وہاں سے 100 200 300، یہ ہمارے یہاں 786 اور یہ سب لکھتے ہیں، یہ مسلمانوں کا علم ہے ہی نہیں. یہ کلدانی سلطنت کے. اور ہمارے یہاں تعویذ، میں نے ایک مرتبہ ایک خطبہ دیا ایک مقام پر، 48 تعویذ لوگوں کا لمبی بات ہوئی تھی، اس میں دل بتلا. تو وہ جو جس میں مسالہ سیمنٹ وغیرہ رکھتے ہیں تعمیرات کے وقت، تو گھمیلا وہ بھر کر کے تعویذ ٹوٹے. 48 تعویذ ہم لوگوں نے کھولا، سوائے اس کے کچھ نہیں ملا تھا. اور جانے دیجئے یہ کیا ہے؟ شرک. چھوٹا سا معصوم بچہ اس کے گلے میں ڈال دیا کہ یہ تیری حفاظت کرے گا. اب اچانک اندھیرا چھایا تو بجائے اللہ کی طرف جانے کے یہ تعویذ ہے. جب اما تو پہنائی، ابا تو لا کے پہنائے، کدھر ڈالا آپ نے؟ یہی ہے شرک. وہ اللہ پر توکل کرے، یہ شرک ہے کھلا ہوا. ہمارے یہاں اس کو یہ سمجھ لیا گیا قرآن جو ہے یہ شفاء للناس اس معنی میں ہے کہ ہماری روحانی بیماریوں کا علاج ہے، اخلاقی بیماریوں کا علاج ہے. جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام خوری، ظلم، زنا، چوری، یہ ساری اخلاقی برائیاں، کسی کے حق کو غضب کر لینا، ساری برائیوں کا علاج سب سے شفا ہے قرآن. بدعقید کی ہر چیز سے شفا ہے قرآن. اس کو جب پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہ فائدہ دے گا. اکثر ایک مثال دیتا ہوں، علماء بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں کہا ہے شفاء للناس، تو باٹلی ٹانگ لیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. جیسے قرآن کو لکھ کر کے ٹانگ لیا آپ نے تو سمجھ رہے اچھے ہو جائیں گے، تو باٹلی ٹانگ لو، اس کے اوپر پیئیں گے، جب اچھے ہوں گے تو عمل کریں گے تو اللہ شفا دے گا. اور آگے بڑھ کے چند باتیں کہہ کر میں بات سمیٹوں گا. قرآن اللہ رب العالمین نے جو جو بیان کیا ہے سب بے مثال ہے، سب. ایک انسان اگر بے مثال بننا چاہتا ہے تو وہ قرآن پر عمل کرے، اور اس کے لیے لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں ہے. 1400 سال پہلے کے اسلامی معاشرے پر جائے، عرب کے معاشرے پر جائے، وہ معاشرہ جس کے اندر شرک کا یہ معاملہ تھا کہ 300 سے زیادہ بت کعبۃ اللہ میں تھے. جب سفر میں نکلتے تو آٹے کا بت بناتے. مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے، اور جب ختم ہو جاتا آٹا تو گھول کے اس کو کھا بھی جاتے تھے. کوئی کام کرنا ہو تو شگون لیتے تھے، جانور چھوڑتے تھے، سیدھی طرف گیا تو کام ہو جائے گا، الٹی طرف گیا تو نہیں. بدعقید کی انتہا کو تھی. اللہ کے نبی جس وقت فتح مکہ کے وقت کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بتیں جو بنے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں 5 کے تیر تھے، جن کے اندر بے حیائی ایسی تھی کہ تنہائی کے گناہ اپنے اشعار میں بیان کرتے تھے. مجلسوں میں ایک ایک عورت 10 آدمیوں سے نکاح کرتی تھی. جہاں ظلم یہ تھا کہ بعض قبائل لڑکیوں کو زندہ درکور کر دیتے، جہاں بداخلاقی یہ تھی کہ سوتیلی ماں سے بیٹا نکاح کرتا تھا، جہاں کسی کا مال ہڑپ کر لینا طاقت کی علامت تھی. لیکن جب قرآن آیا تو یہ معاشرہ کہاں گیا؟ کہاں گیا یہ معاشرہ؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک عورت صبر کرے گی، سونا اس کے پاس ہوگا کھیلتی ہوئی، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں. کیسے امین بن گئے؟ میں نے بھی واقعات بنائے، بتائے گناہ سے رکنے والے کیسے بن گئے. یہ تبدیلی قرآن کی وجہ سے آئی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو واقعات بیان کیے ہیں یہ بھی ایک الگ عنوان ہے. ہمارے یہاں قصے کہانیاں لوگوں میں بہت مشہور ہیں، تو اپنے گھر میں ہم صرف اپنے بچوں کو قرآنی واقعات صحیح ڈھنگ سے بتا دیں گے، بس صرف اتنا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں واقعات بیان کیے ہیں اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو واقعات بیان کیے ہیں اس میں بڑی زبردست عبرت اور نصیحت ہے. ایک واقعہ قرآن میں واقعہ نگاری کا مقصد قصہ، تاریخ یہ سب نہیں ہے. عبرت، اصول، ضابطے، قاعدے، عقیدہ ساری ویسے ایک ساتھ چلتی ہے. ایک واقعہ آپ پڑھ جائیں گے، میں اشارہ کروں گا ذرا سا ہلکا سا اشارہ. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ، کتنے اسباق،
پہلا سبق. جب اللہ رب العالمین نے ابلیس سے پوچھا کس چیز نے تجھ کو روکا سجدے سے, اس کا جواب سنیے اور اصول دیکھیے. وہ کہتا ہے میں آگ سے بناؤں. قال انا خیر من نار وخلقته من طین, یہ مٹی سے بنے ہیں, میں افضل ہوں. نافرمان کبھی افضل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کا نہیں مان رہا ہے اور اپنے آپ کو افضل کہہ رہا ہے. اور ایک باپ سے پوچھو دو بیٹے ہیں, ایک فرما بردار ایک نافرمان, کون افضل ہوا؟ یہی ہوتا ہے. شیطانی صفت یہ ہے کہ آدمی اپنا تجزیہ کرنے کی بجائے کچھ اور پیش کرنے لگتا ہے. سائیکالوجی. آگے بڑھ گئے. حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں سے غلطی ہوئی. آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا, اما حوا کو پھل نہ کھانا, دونوں کھا لیا. ابلیس سے بھی غلطی ہوئی, سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نہیں دیا, لیکن ایک ابلیس اور ایک اشرف المخلوقات. برکت کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو عزت دی. کیوں؟ اللہ انصاف کرنے والا ہے. ایک نے جب گناہ کیا تو بجائے ندامت کے استکبار کیا, اور ایک سے جب غلطی ہوئی تو بجائے استکبار کے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. توبہ اور استغفار کیا. بیماری کو اگر آدمی بیماری سمجھتا ہے تو علاج ہوتا ہے. جب وہ بیماری ہی نہ سمجھے تو یہ شیطانی صفت ہے, بیماری نہیں سمجھتا, جیسے شیطان نے استغفار کیا. آدم کی صفت ہے فوراً اپنا تجزیہ کرنا, اور غلطی ہے فوراً معافی مانگنا. اور جب معافی مانگے گا آدمی تو بندگی کی معراج تک پہنچے گا, صفائی ہوتی رہے گی, اچھائی آتی رہے گی. آگے بڑھ گئے. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں ایک بڑی زبردست چیز دعا, ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ نے بطور عبادت سب سے پہلی چیز انسان کو ادا کی. اور اس کے لیے کسی مقام کی ضرورت نہیں ہے, کسی موقع کی ضرورت نہیں ہے, کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے, کہیں بھی کر سکتے ہیں. لیٹرین میں جانے سے پہلے آدمی پڑھتا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, باہر نکلا اور غفرانک کا. ہر جگہ ہے یہ عبادت, نکلتے اور جاتے وقت بھی. اس میں کسی کیفیت کی طہارت اور یہ سب کی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کو کبھی بھی ضرورت پڑے گی, کبھی بھی ہاتھ اٹھائیں گے, کسی بھی حالت میں اٹھائیں گے. سب سے زبردست تو ذریعہ ہے, کیونکہ جب دعا مانگتا ہے آدمی بندگی عروج پر ہوتی ہے. اسے جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا, جو اس کے گناہوں کو بخش دے گا, جو عطا کرے گا. رب کی عظمت اور بندگی کا عجز دونوں ایک ساتھ جمع ہوتا ہے دعا میں. اپنے آپ کو بندہ مجبور اور بےکس بھی مان لیتا ہے, اور ساری قوتوں کا خالق بھی مان لیتا ہے ایک ساتھ. اللہ جانتا تھا شیطان اس سب سے بڑی عبادت میں پہلے کچھ نہ کچھ اس میں ہی, اللہ جانتا تھا اسی میں سب سے زیادہ خرابی پیدا کی جائے گی. آج ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی مجرم اور گنہگار ہے, اس کی دعا تو وسیلہ لگاؤ, ایک الگ بحث ہو جائے گی. حالانکہ عجیب بات ہے, وسیلے کے لیے جو دلیلیں دی جاتی ہے, جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں چھت پہ جانا ہے تو سیڑھی کا وسیلہ, اس سے اوپر جانا ہے تو ہیلی کاپٹر کا وسیلہ, اس سے اوپر جانا ہے لفٹ ہے, پھر راکٹ ہے. جتنا اوپر اتنا تگڑا وسیلہ. پلیٹ میں کھانا ہے, ہاتھ کا وسیلہ. اب بیوقوف لوگ سننے والے بھی رہتے ہیں, جیسے بولنے والا بیوقوف ہوتا ہے تو سامنے بیوقوف رہتے ہیں تو اس کی ہر حماقت پر سبحان اللہ کہیں گے, کیونکہ عقل تو گھر رکھ کے آتے ہیں, یہ خود حضرت رکھ کر آئے ہیں, اس کو سننے جو آئے ہیں وہ پیمانہ وہی ہوتا ہے. ذرا سا غور کیجیے, اس میں جتنی مثالیں دی گئی ہے سب میں دوری شرط ہے. ایک آدمی زمین پر رہے گا تو سیڑھی لگائے گا, گراؤنڈ فلور پر رہے گا 10ویں منزلے پر جانا ہے تو لفٹ کا وسیلہ. دوری شرط ہے سب میں. پلیٹ میں کھانا ہے تو ہاتھ کا, اگر کھانا منہ میں چلا گیا تو ذرا ہاتھ کا وسیلہ لگا کے تجربہ کرو, دیکھو سمجھ بنا دے گا تمہارا دانت, خود تمہارا ہی دانت. یعنی قریب ہوئے تو وسیلہ ختم. اللہ کیا کہتا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے, کہہ دے اللہ قریب ہے. کتنا قریب؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. ساری مثالیں تم دے رہے ہو دوری کی, اور اللہ کہہ رہا ہے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اب جب چھت پہ سیڑھی لگائیں گے تو اسفل سافلین, نیچے ہی آئیں گے.
اور آگے سنیے، ولا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت قائم کرو. یہ تو عقلی باتیں تھی ان بیوقوفوں کے لیے، نقلی دلیلیں یہ ہے. اور سنیے، اللہ رب العالمین مجرم اور گنہگار کی نہیں سنتا. کتنی دلیلیں ہیں. پہلی دلیل یہی ہے، ابلیس سے زیادہ برا کون ہے؟ مگر اس کو آدم کے وسیلے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ان کے سامنے موجود تھے افضل. جب اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے، رہ جائے درگاہ ہو جا، تو عجیب کام کیا تھا اس نے. قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. اے اللہ مجھ کو وقت معلوم تک چھوڑ دے. اللہ نے کہا اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، وہ اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو لوٹاتا نہیں. کہا جب میں نے تجھ کو وقت معلوم تک چھوڑ دی. اللہ نے ابلیس کی بھی قبول کیا تاکہ کل کوئی تمہارے عقیدے اور دین میں یہ کہہ کر کے خرابی نہ لائے کہ اللہ گنہگاروں کی، ایسے نافرمان کے بھی تم ہاتھ تو اٹھاؤ، ہاتھ تو اٹھاؤ. اور آگے بڑھئے. بے شمار مثالیں ہیں. 99 قتلوں کیا ایک شخص نے. ایک آدمی کے پاس گیا، اس سے کہا، اس نے کہا 99 قتلوں کے بعد معافی، اس کو مار دیا. 100 معاف کیا اللہ نے اس کو، مجرم اور گنہگار کو. ایک اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی ہے، آ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کوئی گناہ میں نے دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، کیا ہے. میرے جرائم اگر پورے علاقوں میں بانٹ دیے، پورے لوگوں میں بانٹ دیا ہے، سب مر جائے، کوئی نہیں بچ پائے گا. اور بالکل بوڑھے. اللہ کے نبی نے کہا تم ایمان قبول کرتے ہو؟ کہا ہاں. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے نیکیوں سے مبدل کر دے گا. توبہ کیا انہوں نے. بے شمار واقعات مجرمین کی دعا. اور آگے بڑھ گئے. اللہ رب العالمین نے دعا، انبیاء کی دعاؤں کو نقل کیا. کہیں آپ کو وسیلہ نہیں ملے گا قرآن میں جو انبیاء کرام کی دعا میں. اللہ کے نبی کی تقریباً 700 سے زائد دعائیں ہیں جو ثابت ہیں. بعض دعائیں روز پڑھنے والی ہے، بعض دعائیں مہینے میں ایک مرتبہ پڑھنے والی ہے. جیسے اللہم احل علینا بالامن والایمان، چاند کی جو دعا ہے. بعض دعائیں سال میں 5 لیلۃ القدر کی راتوں میں ہم پڑھتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. 2 مرتبہ عیدین میں اللہ اکبر اللہ اکبر. محدود میں وہ بھی ہے. روزانہ کی ہے، صبح شام کی ہے. قرض کی، مصیبت کی، بیماری کی، تکلیف کی، دشمن کے غلبے کی. کس چیز کی دعا نہیں ہے؟ اولاد کی، ماں باپ کی. کس کی؟ کسی ایک دعا میں وسیلہ بتا دیجئے، ایک دعا میں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ثم استغفر اللہ. تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ دعا جیسی عبادت اللہ کے نبی نے صحیح نہیں بتائی؟ استغفر اللہ ایک دعا میں کوئی بتائے. جو ہمارے ہاں وسیلہ لگاتے ہیں، بہت لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، ایک دعا، ہر چیز کی دعا اللہ کے نبی نے بتائی ہے. اور سن لو، صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتی واللہ یعصمک من الناس. اے رسول، جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، وان لم تفعل فما بلغت رسالتی، اس کو کھول کر بیان کرو. اگر آپ نے ذرا سا بھی چھپا لیا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا. بہت بڑا کام تھا، مخالفین کا طوفان. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے حفاظت ہماری ذمہ داری. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بات دین کی نہیں بتائی ہے تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ عبادت میں اتنی اہم بات اللہ کے نبی نے نہیں بتائی. استغفر اللہ. خیر، یہ احکامات، اسباق دیکھتے جائیے آپ. اس کے بعد ان کی اولاد میں بھی ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. عقیدے کا ہمیشہ کہتا ہوں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. سامنے بیٹا گھرکاب ہو گیا. کون تھے؟ ابو الانبیاء. بچا سکے؟ اللہ من رحم وحال بینہم الموت وکان من المغرقین. زندہ نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا. بچے کو بتائیے مردہ ولی کیا بچائے گا؟ یہ عقیدہ دیجیے. مشکل اور نامساعد حالات ہماری زندگی میں، پرانی واقعات پڑھیے، کبھی ڈپریشن میں نہیں جائیں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کوئی حمایتی نہیں، گھر بار، خاندان، بادشاہ، سامنے آگ. حوصلہ نہیں ٹوٹے گا. زندگی مشکلات سے لڑنے کا پیغام دے گی. انتہائی زبردست سب تو آئے گا. کیا کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرے لیے میرا اللہ. ایک ایسی طاقت کا تصور بیٹھ جائے گا کہ ساری طاقتیں ہیچ نظر آئے گی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے سامنے پہنچے، آگے دریا پیچھے فرعون کا لشکر. قوم نے کہا کیا ہماری زندگی میں آگے راستہ بند ہوتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پیغام لیجئے، بچے کو سکھائیے پیچھے بھی راستہ بند ہو تو موسیٰ کی زبان استعمال کرنا، انما یا ربی سیہدین، رب پر توکل کرنا، اللہ راستہ کھولے گا. واقعات پڑھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس کو تو اللہ نے حسن القصص کہا ہے، قصوں میں بہترین قصہ. اس میں محبت کی انتہا بھی ہے کہ بینائی چلی گئی، نفرت کی انتہا ہے کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، امتحان کی انتہا کہ غلامی، صبر کے انعام کی انتہا حکومت، سب ملے گا اس میں. اور معاف کرنے کے اعلیٰ ترین درجہ حضرت یوسف کا کردار بھائیوں کے ساتھ، سب ملے گا اس میں. عقیدہ بھی، کون تھے حضرت یوسف؟ خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پر دادا نبی، لیکن آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنایا گیا، جیل ہوئی، بچانے کوئی آیا؟ بچانے والی ذات اللہ کی ہے. انبیاء کے واقعات. اب آخری احکامات عقیدے کی وجہ سے، احکامات، اس میں جو احکامات ہیں، اگر ہم بیٹے ہیں تو اللہ نے کیا کردار ادا کرنے کا حکم دیا ہے؟ باپ ہے تو کیا حکم ہے؟ جو مقام پر ہے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ قرآن پڑھیں اور کسی عام سے آدمی کے سامنے قرآن کو پیش کریں تو میرا دعویٰ ہے دنیا کے ہر شخص کی چوائس قرآن ہے، قرآنی انسان. ایک عام آدمی کو کہیے کہ بازار جا، ایک تاجر کھڑا ہے جو دنیا کے ضابطوں کو ماننے والا ہے کہ بہترین سیلز مین وہ جو صحرا میں ریت اور سمندر میں پانی بیچتے ہیں، ایک ہی ہے. ایک دکاندار ہے جو قرآن کو ماننے والا ہے، ڈنڈی نہیں مارے گا، مال کا عیب نہیں چھپائے گا، بےایمانی نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں کرے گا. تم کس سے سامان لینا پسند کرو گے؟ پوچھئے اس کا حق سے، اس کی چوائس رہے گی قرآنی تاجر. ایک بیٹے سے پوچھئے، باپ سے، تیرے کئی بیٹے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، مصروفیت ہے، وقت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اُفٍّ لَكُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تجھ کو کیسا باپ بیٹا چاہیے جو تیری خدمت کرے، تیرے سامنے اب بھی نہ کرے؟ پوچھئے، رکھ دیجئے ساری تعلیمات کو الگ. اس غریب سے پوچھئے جس کے یہاں کھانے کے لیے نہیں ہے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. کس معاشرے میں رہنا پڑ چاہتا ہے جہاں دولت کو حاصل کرنے کے لیے ساری صلاحیتیں استعمال کرنے والے، اپنے وسائل کو استعمال کرنے والے لوگ بستے ہیں، یہاں جہاں صدقہ و زکات بانٹنے والے امیر بستے ہیں. اس پڑوسی سے پوچھئے جو تنگ و دست ہے، کس کے بازو میں رہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی اس تعلیم پر عمل کرنے والا اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا تو اللہ تم سے سوال کرے گا. اس امیر سے پوچھئے، اس حاکم سے، حاکم کے بارے میں انصاف کرنے والا چاہیے یا طرفدار؟ ایک اسکول، ایک ادارے، ایک جماعت، ایک مسجد، ایک کوئی اور رفاہی ادارے کے ذمہ دار کے بارے میں پوچھئے کیسا چاہتے ہیں؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، امانتیں ان کے اہل کو سپرد کرو. یا جو زیادہ کمیشن اور ڈونیشن دے ہوئے اس کو پوچھئے کس کو لوگ پسند کرتے ہیں. ہر شخص کی چوائس آپ کو قرآن ملے گا. قرآن انسان کو بدل دینے والی چیز ہے، لیکن اس کو اس انداز میں پڑھا جائے کہ اللہ نے یہ ہمارے نازل کیا. آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ جو کتاب نازل کی ہم نے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس کے تمہارا ذکر ہے، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ اب ذرا تو سوچئے، 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، اس میں ہمارا ذکر. یہی سوال احنف بن قیس کے دماغ میں آیا تھا. یہی ہے، قرآن کہہ رہے تو ہے ہمارا ذکر، ہمارے بارے میں ہے اس قرآن میں. ذرا سا ہم دیکھیں تو اس قرآن کو کہ قرآن نے ہم کو کہاں رکھا ہے. یہ دیکھیں، یہ رمضان المبارک نزول قرآن کا نازل ہوا ہے، یہ ملنے کا، قرآن ملنے کا مہینہ ہے. وہ کہتے ہیں اپنے غلام سے کہا ذرا قرآن لاؤ میں دیکھوں میں کہاں ہوں. اب قرآن پڑھنا شروع کیا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا.
اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو جہنم کے خوف اور جنت کی امید میں راتوں کو اپنے بستروں سے اپنے پیٹھ کو الگ کرتے ہیں انہیں کے لیے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. کہا میں ایسا نہیں ہوں. اللہ کے کچھ بندے ہیں جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، راتوں کو اللہ کی جناب میں کھڑے ہوتے ہیں. کہا یہ بھی میں نیک بندوں کا تذکرہ آ رہا ہے، ہر جگہ کہتے ہیں اللہ یہ میں نہیں ہوں، اتنا متقی نہیں ہوں، حقیقت پسند ہے. پھر اس کے بعد بروں کا تذکرہ آنا شروع ہوا کہ کسی کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اڑیوں کا بل پلٹ کر چلے جاتے ہیں. قرآن پڑھا جاتا ہے سخاوت اور دل اتنے پتھر ہو گئے پگھلتے نہیں ہیں. کہا اللہ یہ بھی میں نہیں ہوں، میں کہاں ہوں میرے رب. پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ 11ویں پارے کی اس آیت پر پڑھتے ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں نہ ملے جنہیں عمل کی، نیکیاں بھی کی گناہ بھی ہوا، رونے لگے کہتے ہیں اللہ یہ تو میں ہوں. توبہ کرتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں. ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر. اگر آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو جان لے کہ اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے تجھ پر لعنت ہے. اگر ہم سچے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سچوں کے ساتھ ہے. اگر ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ہم یقین کریں اگر ہم سچے ہیں تو اللہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. قرآن ہم کو بتا رہا ہے ہم کیا ہے. اور آخری جملہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس کو جنت دینا ہے کس کو جہنم میں ڈالنا ہے فرقے کا تذکرہ نہیں کیا ہے، جماعتیں نہیں بتائی ہیں، گروہ سلسلے پیری مریدی یہ سب نہیں ہے. یہی کھناس تھا یہودیوں کے دماغ میں. وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، چند دن رہیں گے بس. لیس بامانیکم ولا امانی، جنت تم کو تمہاری تمناؤں پر ملنے والی ہے. اللہ نے نام نہیں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ بلا. سنو اللہ کس کو جنت دے گا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، وہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اس کے احکامات کا پابند ہو گیا، اللہ اس کو جنت دے گا. اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کس کو جنت دے گا، وہ عمل کریں. سمجھ لیجیے ہم نے قرآن پا گیا، اس کو سمجھیں. اپنے گھر والوں کا آدمی امین ہے، اپنے بچوں کو بتائیں یہ جہنمیوں کی صفت ہے، اس سے بچنا ہے، یہ جنتیوں کی صفت ہے، اس کو کرنا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم کو دیکھنا ہے جنت کس کو اللہ دے گا. 3 جگہ سے قرآن پڑھ جاؤ. پہلے سورہ توبہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. بشارت کن کو؟ التائبون، توبہ کرنے والے. اب وہ پوری صفتیں پڑھ جائیں گی، ہمارے اندر وہ صفت آ جائے. اللہ نے دوسری جگہ کہا قد افلح المؤمنون، کون کامیاب ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم بالزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہ ہے جنت الفردوس کے وارث. 18 پاروا کھول لیں، پوری صفتوں کے بعد کہا گیا ان کو جنت الفردوس دوں گا. پھر اس کے بعد سورہ احزاب کھول لئیے 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے. وہ صفتیں اپنے اندر بیان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. سمجھ لیجئے کہ ہم نے رمضان کا انعام قرآن جسے اللہ نے رمضان میں دیا اسے پا لیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین قرآن کی تلاوت حق کے تلاوت کے ساتھ کرنے کی توفیق دے رب العالمین. اس کو ہمارے گھروں میں، ہماری ذات میں، ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں نافذ کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، نیکیوں سے محبت پیدا فرما، ہدایت دے، ہمارے قلوب کو ہدایت دینے کے بعد اس پر جمع دے، گناہوں سے نفرت پیدا فرما رب العالمین. ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما الہ العالمین.
تیرے سچے نبی نے بیان فرمایا ہے یہ یوم نجات ہے، تیرا بار بار اعلان ہے رب العالمین، الہ العالمین اس ماہ مبارک کو ماہ نجات بنا دے رب العالمین، اور رب العالمین اس میں جو نیکیاں ہم نے کی ہے اس کو قبول فرما اور ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔